السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ ٹی سی پی کا جو پروٹوکول ہے یہ کس طرح فلو کنٹرول کرواتا ہے اور اس میں کنیکشن مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلو کنٹرول ضروری کیوں ہے۔ اگر فلو کنٹرول ہم نہیں کرتے تو کیا مسئلہ ہوگا۔ تو یہ آپ کے پاس ایک ریسیور سائٹ کی ڈائیگرام ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس پیکٹس آئیں گے سینڈر سائٹ سے تو وہ پہلے نیٹ ورک لیئر کے پاس جاتے ہیں۔ یہ آپ کو ڈیٹا لیئر کیا کرے گی، نیٹ ورک لیئر کو پیکٹ دے گی اور نیٹ ورک لیئر اپنا ہیڈر اس میں اتارے گی اور اس کو پھر ٹی سی پی کے لیئر کو دے دے گی۔ اب ٹی سی پی لیئر کے بعد جب بھی ڈیٹا جائے گا تو ٹی سی پی لیئر کیونکہ کنیکٹڈ ہوتی ہے ود اپلیکیشن لیئر تھرو اے ساکٹ، تو ساکٹ میں کیا ہوتا ہے، ساکٹ ایک انٹرفیس ہے ٹو ڈیلیور ڈیٹا فرام ٹی سی پی ٹو اپلیکیشن process and then delivering data from application process to the TCP layer۔ تو یہ دونوں کے درمیان ڈیٹا ایکسچینج کرنے کا ایک انٹرفیس ہے۔ تو جب بھی ڈیٹا آپ کے پاس سینڈر سے آ رہا ہوگا تو ٹی سی پی لیئر کیا کرتی ہے، اس کو پہلے چیک کرتی ہے، اس میں چیک سم کے تھرو کہ اس میں ایرر ہے کہ نہیں ہے۔ اگر تو آپ کا ڈیٹا جو ہے نا وداؤٹ ایرر پہنچ جاتا ہے تو وہ کیا کرتی ہے، ٹی سی پی کی ساکٹ میں نا، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی ایک ٹی سی پی کی ساکٹ کریٹ کی جاتی ہے تو اس میں ایک ریسیور کا بفر بھی ایلوکیٹ کیا جاتا ہے۔ اس ریسیور کے بفر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک اسپیسیفک میموری جو ہے نا ایلوکیٹ کر دیتے ہیں اس کنیکشن کے لیے۔ عام طور پہ یہ جو میموری ہوتی ہے یہ 4096 بائٹس کی میموری جو ہے نا ریزرو کی جاتی ہے ہر ایک کنیکشن کے لیے۔ تو اس میں جو بھی ڈیٹا آپ کے پاس ٹی سی پی لیئر کے پاس آئے گا، ٹی سی پی ٹرانسپورٹ لیئر کے پاس آئے گا، تو ٹی سی پی اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو ٹی سی پی کا پروٹوکول کیا کرے گا، اس ریسیور کے بفر میں وہ ڈیٹا پلیس کرتا جائے گا اور وہی ڈیٹا پلیس کرے گا جو کہ ان آرڈر فارم میں پہنچا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا، ایپلیکیشن کا جو پروسیس ہے وہ اس بفر میں سے ڈیٹا اٹھاتا جائے گا، جب بھی اس کو ضرورت ہوگی تو وہ اٹھا لے گا یہاں سے ڈیٹا۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو ڈیٹا پہنچا ہے ٹی سی پی کے پاس وہ کرپٹ تھا، ٹھیک ہے، تو ٹی سی پی کیا کرے گی، اس کو فیڈ ایکنالجمنٹ سینڈ کرے گی، اس میں کہے گی کہ مجھے یہ ڈیٹا جو ہے نا ری ٹرانسمٹ کروانے کی ضرورت ہے۔ تو سینڈر پھر کیا کرے گا، اس کو ری ٹرانسمٹ کرے گا، وہ پھر جب کریکٹ ریسیو ہو جائے گا تو اس کو جو ٹی سی پی ہے ریسیور بفر میں پلیس کر دے گی۔ اب جو اپلیکیشن لیئر یہاں سے ڈیٹا اٹھاتی جائے گی۔ اب اس میں نا ایک جو ہمیں مسئلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اگر نیٹ ورک لیئر جو ڈیٹا دے رہی ہے وہ بہت زیادہ فاسٹ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ڈیٹا یہاں سے آ رہا ہے نا، سینٹر سائڈ سے آ رہا ہے، نیٹ ورک لیئر ٹی سی پی لیئر کو دے رہی ہے اور یہاں سے آپ کا ایپلیکیشن کا جو پروسیس ہے وہ یہاں سے ڈیٹا اٹھا رہا ہے۔ اگر ادھر سے ڈیٹا بہت فاسٹلی آ رہا ہے اور یہ جو ایپلیکیشن کا پروسیس جو ریڈ کر رہا ہے یہ بہت سلو کر رہا ہے، تو مسئلہ کیا ہوگا، ریسیور کا جو بفر ہے وہ فل ہونا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہ جتنی تیزی سے فل ہو رہا ہے اتنی تیزی سے وہ ایمپٹی نہیں ہو رہا۔ تو ایک ٹائم آئے گا بفر فل ہو جائے گا اور اس کے بعد مزید پیکٹ سینڈ کرنے ہوں گے، ٹی سی پی نے ایپلیکیشن اس بفر میں رکھنے ہوں گے لیکن اس کے بعد جگہ نہیں ہوگی۔ تو اس سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو اگلے پیکٹس آئیں گے ان کی جگہ نہیں ہوگی تو پھر وہ ڈراپ ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ ایک جو ہے نا بڑی اچھی پکچر جو ہے نا سلائیڈ میں گیون تھی کہ اگر اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کا جو نیٹ ورک لیئر ہے وہ اس سپیڈ سے زیادہ ٹرانسپورٹ لیئر کو ڈیٹا دے رہی ہے ٹی سی پی کو، جس سپیڈ سے آپ کے پاس ایپلیکیشن پروسیس یہاں سے ریڈ کر رہا ہے، یعنی کہ یہ سلولی ریڈ کر رہا ہے لیکن یہ بہت فاسٹلی ڈیٹا آ رہا ہے، تو اس کی انرجی انہوں نے دی ہوئی ہے۔ تو یہ کس طرح پھر ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم سینڈر کو کس طرح بتا سکتے ہیں کہ آپ کا جو اس نے سینڈ کرنے کا ریٹ ہے وہ کس طرح وہ کنٹرول کر سکتا ہے۔ تو ہمارا جو بیسیکلی کام ہوتا ہے نا ٹی سی پی کے فلو کنٹرول میں، ہم نے اپنا جو سینڈر ہوتا ہے اس کو ساتھ ساتھ فیڈ بیک دینی ہوتی ہے کہ میرا جو بفر ہے نا وہ اس میں سپیس کتنی ہے۔ تو جتنی اگر زیادہ سپیس ہوگی تو ریسیور اس کو بتائے گا کہ میرے پاس جو تم پیکٹ سینڈ کر رہے ہو وہ زیادہ سینڈ کر دو۔ اگر اس کے پاس سپیس کم ہوتی جائے گی تو ریسیور اس کو فیڈ بیک دے گا کہ میرے پاس سے ابھی سپیس کم ہے تو اپنا جو سینڈنگ ریٹ ہے نا وہ کم کر دو۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹی سی پی فلو کنٹرول میں ہم جو سینڈر کا سینڈنگ ریٹ ہے نا اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کے پاس جو ٹی سی پی کا ہیڈر ہوتا ہے نا اس میں ایک آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے ریسیو ونڈو کی۔ تو یہ جو ویلیو ہوتی ہے نا 16 بٹ کی،
اس پہ جو نمبر ہوتا ہے وہ نمبر آف بائٹس کو شو کر رہا ہوتا ہے کہ اس وقت ریسیور کے جو ریسیو بفر میں اتنے بائٹس کی اویلیبل اسپیس ہے. تو یہ ویلیو کہاں جاری ہوگی؟ جب یہ اکنالجمنٹ کرے گا، کیونکہ جو بھی پیکٹ آ رہا ہوتا ہے سینڈر سے ریسیور کے پاس، تو ریسیور کیا کرتا ہے اس کو اکنالج کرتا ہے. اکنالجمنٹ کی جو ہیڈر ہوگا اس میں ریسیو ونڈو کی انفارمیشن وہ سینڈ کر رہا ہوگا. تو یہ جو ویلیو ہے یہ فکس نہیں ہوگی، یہ ویریبل ہوگی، کیونکہ آپ کے پاس ادھر سے ڈاٹا آ رہا ہے، اپلیکیشن پروسیس وہاں سے اٹھا رہا ہے. تو جو جتنا بفر جو اسپیس ہے نا اس وقت اویلیبل ہوگی نا، وہ جو بھی اکنالجمنٹ نیکسٹ جاری ہوگی اس میں وہ سینڈ کر رہا ہوگا. تو یہ ویلیو اگر بڑھ رہی ہوگی تو سینڈر کو پتہ چلے گا کہ میں جس ریٹ سے ڈیٹا سینڈ کر رہا ہوں نا، تو اپلیکیشن کا جو پروسیس ہے ریسیونگ اینڈ پہ اس سے زیادہ وہ فاسٹلی ڈیٹا ریڈ کر رہا ہے، تو مجھے اپنا جو سینڈنگ ریٹ ہے میں بڑھا سکتا ہوں. اگر یہ ویلیو کم جاتی ہے تو سینڈر کو کیا کرے گا؟ سینڈر کہے گا اچھا میں جو ڈاٹا بڑی فاسٹلی سینڈ کر رہا ہوں، میرے پاس جو ریسیور ہے اس میں جو اپلیکیشن کا پروسیس ہے بڑا سلولی ریڈ کر رہا ہے، تو مجھے اپنا سینڈنگ ریٹ کم کر دینا چاہیے. اگر میں سینڈنگ ریٹ بڑھاؤں گا تو کیا ہوگا؟ ریسیور کا جو بفر اوور فلو ہو جائے گا اور پیکٹس جو ہے نا وہ ڈراپ ہو جانا شروع ہو جائیں گے. تو پھر ڈراپ ہوں گے تو سینڈر کو دوبارہ اس کو ری ٹرانسمٹ کرنا پڑے گا. تو اس سے بہتر کیا ہے کہ وہ اپنا جو سینڈنگ ریٹ ہے وہ کم کر لے. تو ان شارٹ جو ہے نا آپ یہ کہہ سکتے ہیں فلو کنٹرول میں جو ریسیور ہے نا وہ سینڈر کو کنٹرول کر رہا تھا، اس کا جو سینڈنگ ریٹ ہے نا اس کو کنٹرول کرتا ہے، اس کو فیڈ بیک دیتا ہے کہ میرے پاس ابھی اتنی اسپیس اویلیبل ہے، تم اس حساب سے مجھے ڈاٹا ٹرانسمٹ کرو. تو آپ کے پاس جب بھی ایک ساکٹ کا ریٹ ہوتی ہے تو اس میں ایک ریسیو بفر کے نام سے ایک ویریبل ایک پیرامیٹر جو انیشلائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو میں نے کہا تھا کہ عام طور پر اس کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ 4096 بائٹس ہوتے ہیں. ہر ایک جو کنیکشن کے لیے آپ کے پاس جو بفر کی اسپیس ہے اتنی ایلوکیٹ ہوتی ہے. اب ٹی سی پی کے سیگمنٹ کا جو پے لوڈ آیا تھا اس نے چیک کیا، سیگمنٹ کو چیک کیا، وہ آرڈر فارم میں جو پیکٹ تھے اس نے بفر میں وہ ڈاٹا رکھ دیا. اب یہ جو ویلیو ہے کہ فری بفر اسپیس کتنی ہے یہ اس ویریبل میں اسٹور ہوتی ہے RWND. یہ ایک پیرامیٹر انیشلائز ہوتا ہے اس ساکٹ میں، تو اس میں جو ویلیو جو بھی آپ نے ویلیو اس میں فری اسپیس ہوگی نا وہ اس کو اسائن ہو جائے گی. اگر آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ اس وقت کتنی بفر میں اویلیبل اسپیس ہے تو اس ویریبل میں اس کی ویلیو ہوگی. جو اگر ویلیو یہ بفر ڈاٹا میں ویلیو یعنی کہ جو بفر ڈاٹا ہوا ہوا اپلیکیشن پروسیس میں اٹھاتی جاتی ہے تو اس کی ویلیو کیا ہوگی؟ یہ بڑھتی جائے گی. تو اس کی ویلیو جو بھی ہوگی وہ اکنالجمنٹ میں آپ کا جو ریسیور ہے وہ سینڈر کو سینڈ کر رہا ہوگا. تو اس میں کچھ پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں اس کو ہم ایک دفعہ ریڈ کر لیتے ہیں. ٹی سی پی کا جو ریسیور ہے وہ ایڈورٹائز کرتا ہے فری بفر اسپیس ان RWND فیلڈ ان TCP ہیڈر. تو وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کے پاس یہ جو ویلیو ہوگی نا یہ ٹی سی پی کا جو ریسیور ہے وہ اپنے سینڈر کو سینڈ کر رہا ہوگا. اب یہ ویلیو جب سینڈر کے پاس آئے گی تو سینڈر نے کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے؟ اگلی بات یہ ہے نا کہ سینڈر کو اس سے انفارمیشن کیا ملے گی، اس کو کیا کرنا چاہیے. تو سینڈر کیا کرتا ہے؟ سینڈر لیمٹس اماؤنٹس آف ان اکنالجڈ ڈیٹا ٹو ریسیو RWND. ہم نے کہا تھا نا کہ آپ کا جو ٹی سی پی میں کیا ہوتا ہے، آپ ایک پیکٹ سینڈ کرتے ہیں اور یہ نہیں ہے کہ اس کی اکنالجمنٹ کا آپ ویٹ کرتے ہیں، آپ بہت سارے پیکٹ کو سینڈ کر دیتے ہیں. اور وہ جو پیکٹ آپ کتنے سینڈ کر سکتے ہیں وہ ہم نے ایک ریسیور ونڈو ہم نے اس میں کہا تھا ایک پیرامیٹر ہوتا ہے. وہ جو ریسیور ونڈو ہوتی ہے نا وہ یہی پیرامیٹر جو ہے نا وہ ڈیفائن کر رہا تھا. یہ ہمیں پیرامیٹر کہاں سے آ رہا ہوگا؟ یہ ریسیور سائڈ سے آ رہا ہوگا. تو جو بھی سینڈر ہے وہ ریسیور ونڈو کو دیکھتے ہوئے نمبر آف ان اکنالج پیکٹ جو ہے نا وہ سینڈ کرے گا، اس سے زیادہ وہ سینڈ نہیں کرے گا. اگر یہ ویلیو RWND کی بڑھ رہی ہے تو وہ زیادہ پیکٹ جو ہے نا سینڈ کر سکتا ہے، اگر یہ ویلیو کم ہو رہی ہے تو وہ کم پیکٹ سینڈ کرے گا. تو اس طرح ہم اپنے جو سینڈر کو لمٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ کتنے ان اکنالج پیکٹ سینڈ کر سکتا ہے وداؤٹ ریسیونگ اکنالجمنٹ. تو اس سے ہوتا کیا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو ریسیور کا بفر ہوگا نا وہ اوور فلو نہیں ہوگا. اب یہاں پہ ایک جو چیز جو ہے نا وہ نوٹ کرنے والی ہے، ہم کہتے ہیں کہ اچھا آپ کا جو ریسیور ہے وہ ہمیں فیڈ بیک دے رہا ہے اکنالجمنٹ میں. تو ہم اس طرح کا ایک سینیریو زیوم کرتے ہیں، آپ کا جو ڈاٹا ہے نا وہ جو سینڈر ہے وہ بہت فاسٹلی جو ہے نا سینڈ کر رہا تھا
اور ایک کنڈیشن یہ آتی ہے کہ آپ کا جو بفر ہے نا بالکل فل ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد یہ جو ویلیو ہے یہ ویلیو کیا ہو جائے گی؟ زیرو ہو جائے گی. اویلیبل اسپیس جو ہے نا وہ زیرو ہو جائے گی. اب جب اویلیبل اسپیس جو ہے نا وہ زیرو ہو گئی ہے اور اس نے اکنالجمنٹ سینڈ کی ہے سینڈر نے اور وہ چلی گئی ہے ریسیور نے سینڈ کی ہے اور وہ چلی گئی ہے سینڈر کے پاس. اب سینڈر نے جب دیکھا کہ میرے پاس جو ریسیور ونڈو کی ویلیو زیرو ہو گئی ہے، اب یہاں پہ ایک کوشچن آتا ہے کہ وہ اب سمجھے گا اس کے تو بفر میں اویلیبل اسپیس ہے ہی نہیں ہے، تو کیا وہ پیکٹ اس کے بعد سینڈ کرنا بند کر دے گا؟ لیٹ سے وہ بند کر دیتا ہے، پیکٹ سینڈ نہیں کرتا، تو اسے پھر کیسے پتہ چلے گا کہ جب بھی اویلیبل اسپیس ہوگی؟ تو اسے تو اب پتہ نہیں چل سکتا، کیونکہ وہ تو اکنالجمنٹس آ رہی تھی، اکنالجمنٹس میں وہ انفارمیشن آ رہی تھی کہ میرے پاس اتنی اویلیبل اسپیس ہے. تو اس کو اس طرح ٹی سی بی کو کبھی بھی پتہ نہیں چل سکتا اگر وہ اس طرح ریئیکٹ کرے. لیکن ہوتا کیا، جب بھی یہ ایک اسپیشل کنڈیشن، جب بھی اس کی ویلیو ریسیور ونڈو کی ویلیو ریسیور اس کو زیرو بتاتا ہے نا، تو اس کے بعد سینڈر کیا کرتا ہے؟ یہ نہیں کرتا کہ اپنی ٹرانسمیشن کو روک دے، وہ 1 بائٹ کا پیکٹ جو ہے نا وہ سینڈ کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو 1 بائٹ کا پیکٹ سینڈ کرتا رہے گا اور ساتھ میں اس کی اکنالجمنٹ آتی رہے گی. اور اس کی اکنالجمنٹ میں کیا آ رہا ہوگا؟ جو بھی بفر کی اس وقت فری اسپیس ہوگی نا، وہ اس میں ساتھ ساتھ اس کو پتہ چل رہا ہوگا اچھا سینٹر کو مجھے ابھی اتنی ہوگی، ابھی اتنی ہوگی. اور جوں اس کی ویلیو بڑھتی جائے گی، کچھ ٹائم کے بعد اس کی ویلیو بڑھے گی. تو وہ ویلیو جب بڑھنا شروع ہو جائے گی نا، تو سینڈر کیا کرے گا؟ نمبر آف جو پیکٹس وہ سینڈ کر رہا ہے ان کو بڑھانا شروع کر دے گا. تو یہ ایک اسپیشل کنڈیشن تھی جس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی ریسیور ونڈو کی ویلیو زیرو ہو جائے گی تو سینڈر یہ نہیں کہے گا کہ وہ پیکٹ بھیجنا بند کر دے. اگر وہ بند کر دے گا تو پھر وہ اس کو کسی طرح پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ ابھی میرے پاس ریسیور سائڈ پہ کیا اویلیبل اسپیس ہے. تو وہ 1 بائٹ کے پیکٹس پھر 1 بائٹ کا جو ڈیٹا ہوگا وہ سینڈ کرتا رہے گا. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ کب آپ کے پاس ریسیور کا جو بفر ہے کب انیشلائز ہوتے ہیں، کب آپ کے جو سارے پیرامیٹر انیشلائز ہوتے ہیں؟ جب بھی آپ ایک ساکٹ کریٹ کرتے ہیں نا، تو اس وقت یہ سارے جو پیرامیٹر ہیں وہ ڈیفائن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب بھی دو اینڈ ہوسٹ ہیں انہوں نے انٹرنیٹ پہ ڈیٹا ایکسچینج کرنا ہے، تو ان کو اس سے پہلے ایک ہینڈ شیک کرنا ہوتا ہے. ایک ہینڈ شیک کا مطلب یہ ہے کہ ایک پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے. دونوں نے کنیکشن اسٹیبلش کرنے سے پہلے کچھ اپنے دونوں سائڈ پہ کچھ پیرامیٹر ڈیفائن کرنے ہوتے ہیں جو کہ تھرو آؤٹ دی کنیکشن جو ہے نا کچھ سیم رہیں گے اور کچھ چینج ہوتے رہیں گے. تو جب بھی دو جو ہے نا اینڈ ہوسٹ ٹی سی پی کنیکشن اسٹیبلش کرنے سے پہلے انہوں نے کیا کریں گے؟ یہ کچھ پیرامیٹر انیشلائز ہو جائیں گے دونوں سائڈوں پہ، کچھ میموری جو ہے نا اس کنیکشن کے لیے ریزرو ہو جائے گی. تو یہ کچھ پروگرامنگ آپ کو کوڈ نظر آ رہا ہوگا. ابھی اس کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی، اس کی ہم لیب کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم یہ ساری چیزیں دیکھیں گے کس طرح جو ہے نا ساکٹس کریٹ کی جاتی ہیں اور کس طرح ہم جو ہے نا ڈیٹا سینڈ کر سکتے ہیں. تو ساکٹ پروگرامنگ یا اس کو نیٹ ورک پروگرامنگ بھی کہتے ہیں، یہ ہم کیوں کریں گے؟ یہ ہم اس لیے کریں گے کہ لیٹ سے اگر آپ اپنی کوئی نیٹ ورک کی اپلیکیشن بنانا چاہتے ہیں تو اس کی وہ کیسے بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آپ ایک چیٹ کی اپلیکیشن بنانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک ایسا سافٹ ویئر آپ بنا لیں جس کے تھرو آپ انٹرنیٹ پہ دو اینڈ ہوسٹ کے درمیان کوئی فائل شیئر کروانی ہے یا چیٹنگ آپ نے کروانی ہے، تو وہ کس طرح آپ یعنی اس کا پروسیس کیا ہوگا وہ سارا ہم اس میں دیکھیں گے. تو اگر آپ کو نیٹ ورک پروگرامنگ یا ساکٹ پروگرامنگ آ جاتی ہے تو آپ اپنی نیٹ ورک کی اپلیکیشن بھی بنا سکتے ہیں. تو اس کی ہم لیب کریں گے اور اس میں آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ کس طرح جو ہے نا اگر آپ اپنے پورٹ نمبر چینج کرنا چاہتے ہیں یا آپ کسی بھی سرور سے ایک ایسے پیکٹ بھیجنا چاہتے ہیں جس میں آپ ان کی کچھ پیرامیٹر کو نا خود چینج کر سکیں. تو اگر آپ کو ساکٹ پروگرامنگ آ جاتی ہے یا نیٹ ورک پروگرامنگ آ جاتی ہے نا، تو آپ کی جو لوگ ہیکنگ کر رہے ہوتے ہیں نا وہ بیسیکلی اسی طرح کرتے ہیں. وہ ساکٹ پروگرامنگ میں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ مینولی چینج کر کے اس میں وہ اپنے جو پیکٹ ہوتے ہیں اس طرح کے پیکٹ بنا رہے ہوتے ہیں کہ جو کہ کسی اور سافٹ ویئر سے بنانا پاسبل نہیں ہوتا.
فار ایگزامپل جب بھی آپ کا ایک پیکٹ کسی بھی کمپیوٹر سے نکلتا ہے تو اس میں جو آئی پی ایڈریس ہوتا ہے جو راؤٹر نے اسائن کیا ہوتا ہے تو وہ لگا کے بھیجتے ہیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا پیکٹ سینڈ کریں اس میں ویلیو آپ چینج کر دیں تو آپ وہ خود چینج نہیں کر سکتے. اس کے لیے پھر آپ کو ایک کوڈ لکھنا پڑے گا. اس میں آپ اپنے کمپیوٹر کو بتائیں گے بے شک میرا ابھی آئی پی ایڈریس یہ ہے لیکن تم نے میں جو پیکٹ اس میں سینڈ کرنے لگا ہوں تم نے یہ لگا کے بھیجنا ہے. تو آپ مینیپولیٹ کر سکتے ہیں, آپ نے کسٹمائز جو ہے نا پیکٹ جنریٹ کر سکتے ہیں. آتے ہیں کہ ٹی سی پی میں جو 3 وے ہینڈ شیک ہے وہ کیا ہوتا ہے. تو یہ ایسا ایک کوشچن ہے جو کہ کسی بھی جگہ پہ آپ جاتے ہیں, کسی بھی آپ نیٹورکنگ انٹرویو میں آپ جاتے ہیں تو میرے خیال سے اس کو آپ سمجھیں کہ 99.9% چانسز ہیں کہ آپ سے یہ ضرور پوچھیں گے ٹی سی پی کا 3 وے ہینڈ شیک کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, 3 وے ہینڈ شیک جو ہے نا کس پروٹوکول میں ہوتا ہے اور یہ کیا کس طرح کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کیوں ضروری ہے. تو ٹی سی پی کیا کرتا ہے 3 وے ہینڈ شیک کے تھرو کنیکشن اسٹیبلش کرتا ہے. تو 3 وے ہینڈ شیک کا مطلب کیا ہے. آپ کے پاس یہ ایک سرور ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ہمارے پاس ایک ہوسٹ ہے. اس نے کیا کرنا ہے ایک ٹی سی پی کا کنیکشن اسٹیبلش کرنا ہے اس سرور کے ساتھ. تو یہ کیا کرے گا, جو ابھی تک آپ بہت سارے سرور کے ساتھ ٹی سی پی کنیکشن جو ہے نا اسٹیبلش کرتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ یعنی کہ جب بھی آپ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں تو ٹی سی پی کنیکشن میں جب بھی اسٹیبلش ہوتا ہے تو یہ پروسیس ہو رہا ہوتا ہے. تو ابھی آپ نے لیب بھی کی ہے تو اس میں بھی آپ نے یہ چیزیں دیکھی ہوں گی, اس میں آپ کو کنفیوژن ہوئی ہوگی. تو ابھی اس کی جو کنفیوژن آپ کی دور ہو جائے گی. تو جب بھی آپ کا کلائنٹ ہوگا نا اس نے کسی بھی سرور کے ساتھ ایک ٹی سی پی کنیکشن اسٹیبلش کرنا ہے تو سرور میں کیا ہوتا ہے وہ ہر وقت لسن کر رہا ہوتا ہے. سرور میں آپ کے پاس ایک کوڈ رن کر رہا ہوگا. یہ ہم بھی جو ہے نا یہ سارا کوڈ لکھیں گے, اس میں ایک ہم وی ایم پہ ایک سرور چلائیں گے اور دوسری وی ایم پہ ہم ایک کلائنٹ چلا کے اس کے ساتھ ایک ٹی سی پی کنیکشن جو ہے نا اسٹیبلش کریں گے تھرو پروگرامنگ. ٹھیک ہے, تو تھرو پروگرامنگ کریں گے. جو آپ کا بھی براؤزر کر رہا ہے, جو دوسری اپلیکیشن کر رہی ہیں وہ خود ہم جو ہے نا کوڈ لکھ کے اس کو ٹی سی پی کنیکشن اسٹیبلش کریں گے. تو اب یہ آپ کا کلائنٹ ہے, یہ سرور ہے, اس نے اس کے ساتھ ٹی سی پی کا کنیکشن اسٹیبلش کرنا ہے. تو ٹی سی پی کے جب ہم نے ہیڈر پڑھے تو اس میں ہم نے کہا تھا کچھ فلیگز ہوتے ہیں. تو ایک اس میں فلیگ ہوتا ہے جو کہ 1 بٹ کا ہوتا ہے, وہ سن ہوتا ہے. سن کے نام سے ایک فلیگ ہم نے پڑھا تھا جو کہ 1 بٹ کا ہوتا ہے. اس کی ویلیو یا تو 0 ہو سکتی ہے یا 1 ہو سکتی ہے. تو جب بھی کسی بھی کلائنٹ نے کسی بھی ایک سرور کے ساتھ ٹی سی پی کنیکشن اسٹیبلش کرنا ہے تو وہ کیا کرتا ہے جو سن بٹ ہوتی ہے نا اس کو 1 کرتا ہے اور ایک رینڈملی جو ہے نا سیکوینس نمبر جو ہے چوز کرتا ہے اور اس میں کوئی بھی اپلیکیشن لیئر کا جو ڈیٹا ہوتا ہے نا, جو پے لوڈ ہوتا ہے ٹی سی پی کے سیگمنٹ میں, وہ کچھ بھی نہیں جاتا, وہ ایمپٹی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب بھی کوئی اپلیکیشن لیئر پہ کی اپلیکیشن جو رن کر رہی ہے وہ کہے گی میں نے کچھ ڈیٹا سینڈ کرنا ہے, تو ٹی سی پی کا پروٹوکول کیا کرے گا, وہ بھی ڈیٹا سائٹ پہ رکھ دے گا. وہ کہے گا پہلے میں نے ایک کنیکشن اسٹیبلش کرنا ہے سرور کے ساتھ, پھر میں ڈیٹا سینڈ کروں گا. تو وہ پہلے کچھ ایسے پیکٹ بھیجے گا جس میں اپلیکیشن لیئر کا ڈیٹا نہیں ہوگا. تو یہ سب سے پہلا پیکٹ جائے گا جو کہ کلائنٹ سے سرور پہ جا رہا ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایک ریکویسٹ ہے, کنیکشن اسٹیبلشمنٹ کی ایک ریکویسٹ سینڈ کرتا ہے جس میں سین بٹ وہ 1 کر دیتا ہے اور سیکوینس نمبر ایک رینڈملی چوز کر لیتا ہے. تو اس میں اس نے کہہ رہا ہے کہ وہ لیٹ سے اس نے ایکس چوز کر لی. اس کے بعد جب یہ پیکٹ آ جائے گا سرور کے بعد تو سرور کیا کرے گا سین بٹ کو 1 ہی رکھے گا. اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا ایک جو فلیگس ہے اس میں ایک اکنالجمنٹ بٹ بھی تھی, اس کو بھی 1 کر دے گا. ٹھیک ہے, تو اس کو 1 کر دے گا اور جو اکنالجمنٹ نمبر ہوگا نا وہ جو ادھر سے سیکوینس نمبر آیا ہوگا نا x+1, ٹھیک ہے, اس میں سے ایک ایڈ کر دے گا اور یہ بھی ایک اپنا سیکوینس نمبر نہ رینڈملی جنریٹ کرے گا. ٹھیک ہے, رینڈملی سلیکٹ کرے گا, یہ پروٹوکول کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وائی سینڈ کر کے اس کو سینڈ کر دے گا. تو اس کو ہم سن پیکٹ کہتے ہیں, اس کو سن ایک پیکٹ کہتے ہیں. ٹھیک, سن ایک پیکٹ کہتے ہیں. تو اس کے بعد ابھی کنیکشن ابھی اسٹیبلش نہیں ہوا, تو اس کے بعد کیا ہوگا دوبارہ جو ہے نا یہ جو کلائنٹ ہے نا ایک پیکٹ سینڈ کرے گا جس میں اکنالجمنٹ بٹ 1 سینڈ کرے گا اور سین بٹ جو ہے نا اب 0 ہو جائے گی. یہ جو پیکٹ جا رہا ہوگا سین بٹ 0 کر دے گا, اکنالجمنٹ بٹ 1 کرے گا اور اکنالجمنٹ نمبر کو y+1 کر دے گا. اب اس میں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں کہ آپ کا جو
ڈیٹا اس نے سینڈ کرنا تھا کلائنٹ سرور پہ، وہ اس پیکٹ میں بھی بھیج سکتا ہے اور اس سے ویری نیکسٹ پیکٹ میں بھی بھیج سکتا ہے. تو اب اس پوائنٹ پہ آپ کا جو کنیکشن ہے اسٹیبلش ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ جتنا بھی ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا اس کنیکشن پہ وہ دونوں سائڈ سے ادھر بھی آ سکتا ہے، ادھر سے ادھر بھی آ سکتا ہے. جب یہ سارا پروسیس ہو جاتا ہے نا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، دونوں سائڈوں پہ کچھ ریسورسز ریزرو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں بھی کچھ میموری ریزرو ہوگی اس کنیکشن کے لیے، اس میں بھی کچھ میموری ریزرو ہوگی اس کنیکشن کے لیے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی جو سرور ہوتا ہے نا، وہ ایک لمیٹڈ نمبر آف کنیکشنز کو اسٹیبلش کر سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس میں یہ سرور ہے یہ اس میں انفائنائٹ نمبر آف کنیکشنز کو یہ سرو کر دے. تو ہر ایک سرور کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی ایک لمیٹڈ اماؤنٹ آف میموری ہوگی، انفائنائٹ میموری نہیں ہوگی. تو جب بھی اس نے ایک TCP کنیکشن اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے، کسی نے بھی اس کے کسی بھی سرور کے ساتھ کنٹیکٹ کرنا ہے، تو اس نے اس کے لیے کچھ ریسورسز اپنے پاس جو ہے نا وہ کچھ پیرامیٹر سیٹ کرنے ہوتے ہیں، کچھ ریسورسز کچھ میموری ریزرو کرنی ہوتی ہے. تو وہ ایک اس کے بعد لمیٹڈ ہوتی ہے، تو جتنی بھی اس کی میموری ہوگی وہ اس حساب سے اتنے TCP کنیکشن ایٹ اے ٹائم وہ اسٹیبلش کر سکتا ہے. تو یہ سارا پروسیس جو ہوتا ہے نا، اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں 3 وے ہینڈ شیک. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ بکس میں ایک دفعہ ریڈ کریں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس کو سمجھنا. تو یہ اگر آپ کو TCP کا 3 وے ہینڈ شیک نہیں آتا، اس کا آپ آنسر اچھے طریقے سے نہیں کر پاتے ہیں نا کسی بھی انٹرویو میں، تو وہ پھر سمجھیں گے کہ آپ کو تو پھر نیٹ ورکنگ جو ہے نا وہ نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو یہ بہت زیادہ بیسک کوشچن ہے یہ کیونکہ کسی بھی کورس میں دیکھیں نا آپ، وہ بھی بہت سارے کورسز پڑھ رہے ہیں، آپ جدھر بھی جائیں گے. ٹھیک ہے، تو جو لوگ جاب کر رہے ہیں 5 سال ہو گئے ہیں، کسی کو 10 سال ہو گئے ہیں، تو وہ انٹرویو جو کرنے والے ہوں گے تو وہ تو ظاہر سی بات ہے کافی جو ہے نا ان کا ایکسپیرینس ہوگا، کتنے سالوں سے آپ اپنی فیلڈ میں کام کر رہے ہوں گے. تو کسی بھی فیلڈ میں جو کام کر رہا ہے نا، اس کو کچھ جو مائنر ڈیٹیل ہیں اس سبجیکٹ کی وہ بھول چکی ہوتی ہیں. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہر بندے کو یاد ہوتی ہیں، اور کچھ بیسک جو اس کو سمجھنے کی بیس ہوتی ہے کسی بھی کورس کی. آپ نے بھی بہت سارے کورس پڑھ لی ہیں. ٹھیک ہے، اور اپنے ڈیٹا اسٹرکچر کا جیسے میرے ساتھ پڑھا ہے، پروبیبلٹی کا پڑھا ہے، وائرلیس کا پڑھا ہے، تو اس میں کچھ چیزیں آپ کو جو ہے نا ہم ابھی بھی یاد ہوں گی، لیکن کچھ چیزیں جو ہے نا آپ کو پھر آپ کو ابھی پتہ ہوگا اچھا یہ ہوتا تھا، لیکن آپ کو ایگزیکٹلی نہیں پتہ ہوگا. اچھا آپ سے میں ابھی پوچھتا ہوں تو آپ کہیں گے وہ پڑھا تھا لیکن ایک دفعہ یہ دیکھنے والی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایسی چیز ہے کہ آپ کو ہر بندے کو وہ یاد ہوگی، جو بھی جس نے نیٹ ورکنگ پڑھی ہوئی ہے نا، تو اس کو یہ پتہ ہوگا. تو اس کو بھی آپ ایک دفعہ انڈرسٹینڈ کر لیں، اور یہ سارے جو پروسیس کو سمجھیں کہ یہ سارا پروسیس جو ہے نا وہ کیسے ہو رہا ہے. اس کے بعد جب بھی آپ نے ایک TCP کنیکشن کو کلوز کرنا ہے نا، تو اس کے لیے ہم ایک اور فلیگ یوز کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں فن. ٹھیک ہے، فن کا ایک بٹ ہوتی ہے، اس کو 1 کر کے بھیج دیتے. اگر آپ نے کلائنٹ نے اس کو TCP کنیکشن کو کلوز کرنے کی ریکویسٹ کرنی ہے، سرور بھی کر سکتا ہے، تو اس نے کیا کرنا ہے، وہ جو فن بٹ ہے اس کو 1 کر کے بھیج دینا ہے. تو اس کے بعد جو اگر لیٹ سے کلائنٹ جو ہے نا سرور کو یہ فن بٹ 1 کر کے بھیجتا ہے، تو آپ کے پاس جو سرور ہوگا وہ رسپونڈ کرے گا، اس میں فن بٹ بھی 1 کر دے گا اور اکنالجمنٹ بٹ بھی 1 کر دے گا. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کیا ہوگا، دونوں کے جو ریسورسز دونوں سائڈ پہ ریزرو ہوئے ہوں گے نا، وہ دونوں آپ کے پاس ریموو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، وہ دوبارہ کسی اور TCP کنیکشن کو چلے جائیں گے. تو یہ سارا پروسیس جو ہے نا TCP کنیکشن کو کلوز کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو TCP کنیکشن کلوز کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کے ایک سرور ہے، اس پہ سرور کیا کرتا ہے، بہت سارے TCP کنیکشن جو ہے نا اس کے ساتھ لوگ اسٹیبلش کر رہے ہیں اور ان کو کلوز نہیں کرتا، تو کلوز نہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس نے جو ریسورسز ریزرو کیے تھے نا وہ ریزرو ہی ہیں، اور ایک ٹائم آئے گا لیٹ سے اس طرح ہو رہا ہے کہ سرور ہے وہ کلوز TCP کنیکشن کو کرتا ہی نہیں ہے. تو لیٹ سے جو ہے نا 1000 جو ہے نا کنیکشن اسٹیبلش ہو چکی ہے. اب ریسورسز اس کے بعد ریزرو کرنا ہے، جب تک TCP کنیکشن کلوز نہیں ہوگا ریسورسز جو ہے نا واپس آپریٹنگ سسٹم کے پاس نہیں جائیں گے. تو لیٹ سے اس کی کیپیسٹی جو ہے نا وہ 1000 TCP کنیکشن جو ہے نا اسٹیبلش کرنے کی تھی. اس کے بعد اگلا کنیکشن جو ہے نا کی ریکویسٹ آتی ہے تو وہ اس کو ریجیکٹ کر دے گا، کیونکہ اس کے بعد اور ریسورسز ہی نہیں ہوں گے. تو اس لیے جو ہے نا TCP کنیکشن کو کلوز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے.